اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 8۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ۔ وَمِنَ النَّاسِ ان لوگوں میں سے من یقول جو یہ کہتے ہیں آمنا باللہ وبالیوم الآخر کہ ہم ایمان لائے اللہ پر اور آخرت کے دن پر، وما ہم بمؤمنین حالانکہ نہیں وہ ایمان لانے والے۔ اب یہاں سے تیسرے گروہ یعنی منافقین کا تذکرہ شروع ہوتا ہے، جو یہ کہتے تھے کہ ہم ایمان لائے اللہ پر اور آخرت کے دن پر، حالانکہ وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ یعنی وہ منافقین کی یہ علامت ہوتی ہے کہ ان کے دل میں کچھ ہوتا ہے، ان کی زبان پہ کچھ اور ان کا عمل کچھ دکھائی دیتا ہے۔ اس طرح تو وہ دوسروں کو دھوکہ نہیں دے سکتے، لیکن وہ اپنے نفسوں کے علاوہ کسی دوسروں کو دھوکہ نہیں دے سکتے، اور دوسروں کو بیوقوف بناتے ہوئے کہتے ہیں، حالانکہ وہ خود بہت بڑی حماقت میں مبتلا ہیں۔ ایسا کر کے وہ کیا ظاہر کرتے ہیں، یخادعون اللہ، کہ وہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون، کہ وہ دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے ہیں، حالانکہ وہ دھوکہ نہیں دے سکتے سوائے اپنے نفسوں کو، اور وہ اس بات کا شعور بھی نہیں رکھتے۔ یعنی وہ لوگ، یعنی یہ منافق کا ذکر ہو رہا ہے، وہ اس بات کا بھی شعور نہیں رکھتے کہ انہیں اپنی غلطی کا احساس ہی نہیں ہوتا۔ ان کے دلوں میں منافقت ہے، کیونکہ وہ کچھ سمجھ ہی نہیں سکتے جب ان کے سامنے حق آتا ہے اور اس کو نہیں وہ مانتے۔ یہ سب اس لیے ہے کہ وہ یہ سب کچھ سمجھنے کے لیے اس چیز کا شعور ہی نہیں رکھتے۔ فی قلوبہم مرض، اور ان کے دلوں میں بیماری ہے۔ فزادہم اللہ مرضا، اور بڑھا دی اللہ تعالیٰ نے ان کی بیماری، ولہم عذاب علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ کس وجہ سے؟ بما کانوا یکسبون، باوجہ اس کے کہ وہ جھوٹ بولتے ہیں۔ مرض یعنی یہاں بیماری سے مراد وہی کفر اور نفاق کی بیماری ہے، جس کی اصلاح کی انہیں فکر ہی نہیں۔ تو کیا ہوتا ہے کہ وہ اس بیماری ان کی وہ بڑھتی چلی جاتی ہے، اور یہ کس وجہ سے ہے کہ وہ جھوٹ بولنے کی وجہ سے ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی بیماری یعنی ان کی منافقت کو ان میں بڑھا دیا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یہ کس وجہ سے تھا کہ وہ جھوٹ بولتے تھے، اور وہ کیا کرتے تھے، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا، اور جب ان سے کہا جاتا کہ نہ تم فساد کرو، فی الارض، زمین میں، قالوا، تو وہ کہتے انما نحن مصلحون، کہ ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ اب ان کی انہی منافقت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ سزا دی کہ ان کی بیماری میں اضافہ کر دیا۔ جیسے ایمان کے بعد انسان نیک کام کرتا ہے تو اس سے اس کا ایمان بڑھتا ہے، اسی طرح جب انسان حق کا انکار کرتا ہے تو ان کے دل سخت ہو جاتے ہیں اور دلوں پر اللہ تعالیٰ مہر لگا دیتا ہے۔ اسی طرح جب دلوں پر منافقت جگہ بنا لے تو اس کا علاج نہیں ہو سکتا، بلکہ منافقت اور بڑھتی چلی جاتی ہے۔ اور ہمارا دل زمین کی طرح ہے، جس پہ جیسی بھی فصل اگائی جائے گی، اگر ایمان کا بیج ڈالا جائے گا تو ایمان ہی گرو کرے گا، اور اگر کفر کا بیج ڈالیں گے تو کفر ہی اگے گا۔ یعنی منافقت کا بیج ڈالیں گے تو منافقت ہی پھلے گی۔ چونکہ انہوں نے اپنے دلوں کو منافقت کے لیے خالص کر لیا تھا، لہٰذا ان کی منافقت اور بڑھتی چلی جا رہی ہے، اور اس کے لیے ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے دردناک انجام تیار کر رکھا ہے۔ اور منافقوں کی کیا علامت بتائی گئی ہے، قالوا انما نحن مصلحون، کہ بے شک ہم ہی اصلاح کرنے والے ہیں۔ یعنی جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم زمین پر فساد نہ برپا کرو، تو وہ کہتے ہیں کہ بے شک ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ منافق اپنی منافقت کی وجہ سے زمین پہ بہت ہی فساد برپا کرتا ہے، اور جب اس سے کہا جاتا ہے کہ تم زمین پہ فساد نہ کرو، کیونکہ دھوکہ بازی اور جھوٹ سے زمین پہ فساد پھیلتا ہے، مگر حق بات
ماننے کی بجائے وہ اس کا انکار کرتے ہیں اور جھوٹ بولتے ہیں، اور خدا اور ایمان والوں لوگوں کو وہ دھوکہ دیتے ہیں، اور اپنی غلطی ماننے کی بجائے وہ اس کو اصلاح کا نام دیتے ہیں۔ الا انہم هم المفسدون ولکن لا یشعرون، خبردار بے شک وہی فساد کرنے والے ہیں لیکن وہ اس کا شعور نہیں رکھتے۔ منافقوں کا ہر دور میں یہی کردار رہا ہے کہ وہ اپنے جھوٹ اور منافقت کی وجہ سے زمین میں فساد برپا کرتے ہیں اور اللہ کی حدود کو پامال کرتے ہیں، اور وہ یہ سمجھتے اور یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ تو اصلاح و ترقی کے لیے کوشاں ہیں، اور وہ اس چیز کا شعور نہیں رکھتے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، اشہد ان محمدًا عبدہ و رسولہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی۔ اے اللہ، بے شک میں تجھ سے ہدایت، تقوی، پاک دامنی اور بے نیازی کا سوال کرتا ہوں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔